اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 33واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور 33ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں نون تاکید کے بارے میں سمجھایا تھا کہ نون تاکید یہ فعل مضارع کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال 3 طور پہ ہوتا ہے۔ یا تو اس کا استعمال اختیاری ہوتا ہے، یا اس کا استعمال لازمی ہوتا ہے، یا اس کا استعمال شبہ لازمی ہوتا ہے۔ اختیاری کب ہوتا ہے؟ آپ امر میں اختیاری استعمال کر سکتے ہیں، آپ نہیں میں اختیاری استعمال کر سکتے ہیں، آپ استفہام میں اختیاری استعمال کر سکتے ہیں۔ لازمی کب ہے؟ قسم کے بعد جواب قسم میں اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ جواب قسم جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ فعل مثبت ہو، دوسری یہ کہ وہ فعل مستقبل کے معنی میں ہو، تیسری شرط یہ کہ جواب قسم میں جو لام لگے گا فعل کے ساتھ، اس لام اور فعل کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اور شبہ لازمی ایک ہی تھا کہ اما کے بعد جو ہے وہ شبہ لازمی ہے، اور اما کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لام نہیں لگتا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ آگے سبق استاد نے بتایا تھا کہ جی اہم فرض ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کی طرف بلانا، یہ فرض ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نے باتیں کی تھیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس کے بعد استاد کہہ رہا ہے جی بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ برکت دے تمہیں، وفقکم، وفق یوفق توفیقاً، اور توفیق دے تمہیں، لما فیہ، اس چیز کی جس میں خیر الاسلامی والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اب کچھ مزید ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، وَعْلَمُوا کے بعد انّا استعمال ہوگا، انّا نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ یہ اب علمو کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے۔ وَعْلَمُوا ان اللہ سبحانہ وتعالی، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے علمنا، ہمیں سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ الطریقۃ الصحیحۃ، صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ کس کا؟ للدعوتی، دعوت کا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ استاد کو کچھ محسوس ہوا کہ یہ ذرا جذباتی باتیں ہیں، تو اب استاد کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ہمیں صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ اذ قال، جیسا کہ اس نے فرمایا، یعنی جب اس نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظتی، اور نصیحت کے ساتھ۔ کون سی؟ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ گیا تو ڈنڈا لے کے نہیں پیچھے پڑ جانا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ آپ زندگی ایسی گزار رہے تھے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں اب ایسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، لیکن جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، تو آپ ڈنڈا لے کے اپنے گھر والوں کے پیچھے چل پڑیں۔ اب کیسے دعوت دینی ہے؟ اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، اور ان سے جھگڑنا ہے، ہِیَ احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اچھے طریقے۔ جب یہ دائی جو ہے جب دین کی دعوت دیتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اسے سمجھا دیتا ہے کہ کیسے بلانا ہے، کیا موقع ہے، کب موقع ہے، کہاں پر کیا بات کرنی ہے، یہاں پر کیسی بات کرنی ہے، کس کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کس کے ساتھ ایسی بات ہی کرنی چاہیے۔ یہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سکھائے گا۔ سورہ نحل کی بڑی خوبصورت آیت ہے، لہٰذا استاد کہہ رہے ہیں فعلینا، پس ہم لازم ہے، ہم پر کیا لازم ہے؟ ان نتبع، کہ ہم پیروی کریں، حاضہ طریقہ تا، کہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں۔ ٹھیک ہو گیا، طریقہ بھی پتہ چل گیا جی کیسے اللہ کی طرف بلانا ہے، کلیئر ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ علی کہتا ہے جی، علی کو بات سمجھ میں آ گئی، علی کہتا ہے جی واللہ، اللہ کی قسم، اب ذرا نوٹ کریں، قسم آ گئی ہے تو نون لازمی آئے گا، اگر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ آپ بتائیں گے۔ واللہ لا نحبک، لا نحبک، اب ذرا دیکھیں لام بھی آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں یعنی ایسے نہیں آ رہا کہ واللہ لا نحبنک، ایسے نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہاں پر
جواب قسم جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حال کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ اللہ کی قسم لنحبک یا استاذ، سر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں وہ کہہ رہے کریں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ، کیوں؟ اس لیے کہ انتا یعنی سمپل انا کو نکال دیں تو فَإِنَّكَ، اس لیے کہ آپ لا مربن عظیم، ربیا یربیو، ٹھیک ہے؟ ربیا یربیو تربیتاً، تربیت کرنا، اسے مربن تربیت کرنے والا، آپ بہت بڑے، آپ عظیم تربیت کرنے والے ہیں، آپ ایسے تربیت کرنے والے ہیں جو کہ عظیم ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں انا لگا ہوا ہے اور لام اس کی خبر پر لگا ہوا ہے، تو جملہ اسمیوں میں تاکید کا اسلوب تھا۔ جزاک اللہ عنا احسن الجزاء۔ اب یہ احسن الجزاء جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اب یہ جزا اصل میں تھا مصدر جزا کا، لیکن اس کی جگہ پر احسن صفت استعمال ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جزاک اللہ عنا احسن الجزاء۔ المدرس، استاد کہتا ہے اقرأ الآیات یا عبداللہ، عبداللہ آیات پڑھو۔ عبداللہ پڑھتا ہے جی بعد الاستعاذۃ والبسملۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لا تحسبن، اب یہ دیکھیں لا تحسبن آیا ہے تو یہ لا ناہیہ ہے تو یہ اختیاری ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ہرگز گمان نہ کرنا، نون تاکید سے پہلے زبر آ رہی ہے تو سیگا دیکھیں گے آپ علامت مضارع تا کی مدد سے۔ تا کس کس سیگے کے ساتھ آتی ہے؟ واحد مؤنث غائب کے ساتھ بھی آتی ہے اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ بھی آتی ہے۔ تو یہ ولا تحسبن، اور تو ہرگز گمان نہ کرنا، مخاطب واحد مذکر حاضر سے خطاب ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا، اور تو ہرگز گمان نہ کرنا، کن کو مفعول آ رہا ہے؟ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ کیا گمان نہ کرنا؟ دوسرا مفعول آ رہا ہے امواتن، مردہ مت گمان کرنا۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، یہاں پر بل کے بعد ہم جو ہے وہ مبتدا محذوف ہے، ہم احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون ان کے رب کے پاس، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے، یرزقون سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے لا تحسبن دیکھ لیا۔ دوسری آیت پڑھی پھر اس نے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اب یہاں پر دیکھیں واو آ گیا تو اس ہم واو کو کہیں گے کہ یہ واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور لام آ گیا ساتھ اور نون تاکید آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ کے دین کی مدد کیسے کرنی ہے یا جب کرنے کا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے یا کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے سجھا دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ آئے تو صحیح، آپ اللہ کے لیے کچھ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اور یہاں پر انشور کیا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ جو اللہ کی مدد کرے گا۔ سورہ حج کی آیت ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، سورہ بنی اسرائیل کہ تمہارے والدین میں سے اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف تو انہیں ہرگز اف نہ کہو، ولا تنہرہما اور انہیں ڈانٹو بھی مت، وقل لہما قولا کریما اور ان سے نرم کریم اچھی بات کرو۔ المدرس اقرأ الحدیث یا ہشام، ہشام حدیث پڑھو۔ اب حدیث ہشام پڑھ رہا ہے۔ عن البراء ابن العازب قال، حضرت البراء ابن عازب فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کس دن دیکھا؟ یوم الخندق، خندق کے دن، یوم خندق یعنی غزوہ خندق کے دن، ینقل التراب، ینقل التراب مٹی منتقل کرتے ہوئے، وَهُوَ يَقُولُ اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، یعنی مٹی منتقل کرتے ہوئے کیسے؟ جب خندق کھودی جائے گی تو اس کی مٹی نکال کر باہر رکھی جائے گی نا، تو یعنی یہ مٹی منتقل کرنا۔
وَهُوَ یقول، اور آپ فرما رہے تھے واللہ اللہ کی قسم، لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ولا سمنا، نہ ہم روزہ رکھتے، ولا صلینا، اور نہ ہم نماز پڑھتے۔ فَأَنزِلَن، اب یہ آ گیا جی نون خفیفہ، واحد آیا ہے اس ٹیکسٹ میں، فَأَنزِلَن سَکِینَةً، تو اللہ سے دعا کیا اللہ تو سکینت نازل فرما ہم پر، علینا ہم پر، وَثَبِّت، اور تو ثابت قدم رکھ، الاقدام ان لا کینا، اگر ہمارا سامنا ہو، ہماری ملاقات ہو دشمن کے ساتھ، والمشرکون قد بغوا علینا، اور مشرک جو ہیں یہ انہوں نے یقیناً جو ہے بغاوت، سرکشی اختیار کر لی ہے، اذا ارادوا فتنةً ابینا، اور جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتے تو ہم ہدایت نہیں پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ ان لوگوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی ہے، جب انہوں نے فتنہ پیدا کرنا چاہا تو ہم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ الفاظ ہیں بخاری کے جی۔ المدرس اقرأ البیت یا ولیم شعر پڑھ، ولیم شعر پڑھ رہا ہے جی، اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ، نیوب نابن اس کا واحد ہے اور اس کی جمع ہے نیوب، یہ جو دانت ہوتے ہیں نا یہ والے، لیثی شیر، اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ، بارز آپ کو پتہ ہے ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بارز بھی ہوتی ہے، ظاہر بھی ہوتی ہے، تو بڑا خوبصورت اور مزاحیہ سا شعر ہے جی کہ جب تو شیر کے دانت ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ، یعنی دانت کب نکلتے ہیں جی؟ انسان کے دانت کب نکلتے ہیں؟ انسان کے دانت اس وقت نکلتے ہیں جب وہ مسکراتا ہے یا ہنستا ہے۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب تو شیر کے دانت کھلے ہوئے دیکھ، نکلے ہوئے دیکھ، ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ، تو فلا تظنن، تو ہرگز گمان نہ کرنا، ان اللیث یبتسم، کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گمان نہیں کرنا کہ شیر کے دانت باہر نکلیں تو آپ کہیں گے شیر مسکرا رہا ہے، شیر مسکرا نہیں رہا ہوگا، یعنی یہ اس کے دانت باہر نکالنا یہ سمجھیں کہ پھر شیر بعد میں مسکرائے گا، آپ کی خیر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور اب چلتے ہیں تمارین کی طرف، اور تمارین میں ہمیں بتایا جائے گا کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلی تمرین میں کہ لا تحسبن هذه نون التوکید الثقیلۃ، وہی باتیں اب عربی میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، وللتوکید، اور تاکید کے لیے نون اخرى ایک دوسرا نون بھی ہے، ہیا نون التوکید الخفیفۃ، وہ نون خفیفہ ہے، نحو جیسا کہ فانزلن سکینۃ علینا، یہ جو اشعار ہم نے پڑھے تھے ان میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ لا یؤکد الفعل الماضی، فعل ماضی کی تاکید نہیں کی جاتی، فعل ماضی کی تاکید نہیں کی جاتی، کس کے ذریعے؟ نون تاکید کے ذریعے سے، یہ بتا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ویسے تاکید کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ وَيُوقَدُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ، تاکید کی جاتی ہے فعل مضارع کی اور امر کی، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی آپ کو بتا دیا جی۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ احکام آخر الفعل المؤکد بالنون، احکام آخر الفعل المؤکد بالنون، فعل مؤکد کے آخر کے احکام، نون کے ساتھ جو فعل مؤکد ہے اس کے آخر کے احکام کیا ہیں، کیا ہوگا، تو وہ بتا رہے ہیں اذهب ہے، فعل امر کے ساتھ انہوں نے کہا نا استعمال ہونا ہے، اذهب سے کیا بن گیا، اذهبن، یبنا آخرہ علی الفتح، یعنی اس کے آخر کو، اذهب کا آخر کیا ہے، باساکن ہے نا، اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو مبنی بنا دیا جائے گا علی الفتح زبر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، تو اس پیٹرن پہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لا تذهب، لا تذهبن، اس کا بھی اصول وہی ہے، تذهب تذهبن، تو فعل مضارع نارمل ہو، فعل نہیں ہو جو کہ فعل مضارع سے بنے گا، اور فعل امر ہو جو کہ فعل مضارع سے بنے گا، ان میں کیا ہوگا جی، ان میں جو آخری حرف ہے اس کو مبنی بنا دیا جائے گا زبر کے ساتھ، جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی آخری جو فعل مضارع میں پڑھا تھا کہ 5 جو سیکھے ان کے آخری
جو حرکت ہے پیش اس کو زبر سے چینج کر دیتے ہیں. تو امر میں وہ ساکن ہوگا, نہیں میں بھی ساکن ہوگا, اور فعل مضارع میں آپ کو پتہ ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگا پہلے سیغے میں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 5 سیغوں کی بات کر رہا ہوں فعل مضارع کی, اس میں آپ نے اس پیش کو زبر سے چینج کر دینی ہے, اس ساکن کو زبر سے چینج کر دینا ہے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں یبنا آخرہ علی الفتح, اس کے آخر کو مبنی بنا دیا جاتا ہے فتحہ پر, زبر پہ. اذهبوا جمع کا صیغہ آ گیا, اذهبوا اذهبن کیا نکال دیا, واو اور نون, واو نکال دیا جی. اذهبن لا تذهبوا تو لا تذهبن, اور تذهبون واو اور نون نکال دیا گیا, تذهبن. تحذف واو الجماعتی, یعنی یہ جو جمع والا واو ہے اس کو نکال دیا جائے گا, حذف کر دیا جائے گا. کیوں نکال دیا جائے گا, لاتقاء ساکنین, 2 ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے. فاصل اذهبن, لہٰذا اذهبن کا اصل کیا ہے, اذهبون, اذهبون. یہ 2 ساکن کیسے اکٹھے ہوئے دیکھیں جی, واو ایک ساکن ہے خالی ہے, اور شد نون پہ آئی ہوئی ہے, تو پہلی نون جو ہے یعنی نون شد کا مطلب کیا ہے, 2 نون ہے, ایک نون ساکن ہے اور دوسرا نون زبر والا ہے. تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو واو کو نکال دیا, اذهبن. اگلا سیٹ ہے جی اذهبی. اذهبی واحد مؤنث حاضر کا جو فعل امر ہے, اذهبی اذهبن, لا تذهبی لا تذهبن, تذهبین تذهبن. تحذف یاء المخاطبتی, یاء المخاطبہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے گا, حذف کر دیا جائے گا, لاتقاء ساکنین, 2 ساکن اکٹھے ہونے سے. فاصل اذهبن از اکول ٹو اذهبی, اذهبی نون, ٹھیک ہے. تو یا ساکن تھی اور پہلا نون ساکن تھا, تو اس یا کو نکال دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. اور تحذف نون الرفع لطوال الامثال, یعنی یہ وہ نون رفع کہلاتا ہے نا ان گرامر میں. اس میں آپ کو نہیں الجھا رہا کہ یہ ٹپیکل وہ گرامر والی اصطلاحات ہیں, اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اگلا ہے جی مثنیٰ والا, اذهبا اذهبان, لا تحذف الف الاثنین, الف الاثنین مثنیٰ کا الف نہیں حذف کیا جائے گا, حالانکہ یہاں بھی التقاء ساکنین ہو رہا تھا, 2 ساکن مل رہے تھے. کیوں نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ پھر پہلا والا سیغہ بن جاتا, پھر فرق نہ ہو پاتا کہ مثنیٰ کا سیغہ ہے یا پہلا سیغہ ہے. وَتُكْسَرُ نون التوکید, اور نون تاکید کو کسرہ دیا جائے گا. نون توکید جو ہے یہ ہمیشہ زبر والا ہوگا اگر اس سے پہلے الف نہ ہو. سمپل سا رول سن لیں, نون ثقیلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ اس پہ زبر آئے گی اگر اس سے پہلے الف نہ ہو. اگر الف آ جائے گا تو اس نون ثقیلہ پہ زیر آئے گی, سمپل سا رول ہے, ٹھیک ہو گیا. لا تذهبا لا تذهبانی, تذهبانی تذهبانی. اذهبنا جمع مؤنث کا صیغہ, اذهبنانی. تزاد الف, آپ کو پتہ ہے کہ اذهبنا فعل امر کا صیغہ ہے, تو اس کے ساتھ جب لگتا ہے نون ثقیلہ تو کیا کرتے ہیں, ایک الف ایڈ کر دیا جاتا ہے آخر میں, کیونکہ یہ نون تو گرتا نہیں ہے, یہ نون نسوہ کہلاتا ہے, یعنی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی, یہ نہیں ہٹتا, لہٰذا یہ بھی برقرار رہتا ہے. اس کے بعد ایک الف لگتا ہے, پھر نون تاکید لگتی ہے, نون ثقیلہ لگتا ہے. اور نون ثقیلہ میں اب اس لیے کہوں گا کہ یہ نون خفیفہ جو ہے ان صیغوں کے ساتھ اور مثنیٰ کی صیغوں کے ساتھ استعمال ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مثنیٰ کی صیغوں اور جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں 2, ان کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال ہی نہیں ہوتا. نون ثقیلہ البتہ استعمال ہوتا ہے, جس کا آپ نے مثنیٰ میں وہ بھی استعمال دیکھ لیا اور یہاں پر جمع مؤنث میں بھی دیکھ رہے ہیں. اذهب نانی, تو زادو الفن, ایک الف زیادہ کیا جاتا ہے بینہ نون نسواتی, نون نسوہ اور نون تاکید کے درمیان. لا تذهبنا لا تذهبنانی, اچھا, اور تذهبنا تذهبنانی. وَتُكْسَرُ نون التاکیدی, اور نون تاکید کو کسرہ دیا جاتا ہے, الف آ گیا نا پہلے تو کسرہ دیا جائے گا, سمپل سا رول ہے. لا تحذف نون النسوتی لِأَنَّهَا الْفَاعِلُ, وہ کہہ رہے ہیں کہ نون نسوہ کو کیوں حذف نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ وہ فاعل ہوتا ہے, وہ فاعل ان کی زبان میں فاعل ہوتا ہے. یعنی گرامر والے جو اس کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جو نون آ رہا ہے یذهبنا اور تذهبنا میں, اس کا کہتے ہیں فاعل کون ہے, وہ کہتے ہیں نون, نون فاعل ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہنہ کی ضمیر فاعل ہے, ٹھیک ہو گیا نا, تو یہ بس ایک فرق ہے, وہ اسے فاعل کہتے ہیں. اس کے بعد آ جی امشی, امشی یننا, لا تنسا لا تنسا یننا, ادعو ادعو وننا. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب ہم فعل ناقص سے, فعل ناقص کسے میں کہہ رہا ہوں, ایسا غیر صحیح فعل جس کے
لام کلمہ کی جگہ پر واو یا آ جائے، جب ہم اس سے فعل امر بناتے ہیں تو حرف علت جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ نون ثقیلہ استعمال کرنا ہے نا تو آپ نے اس واو یا کو واپس لے آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تردو لام الفعل ناقصی، فعل ناقص کا لام لوٹا دیا جاتا ہے اندا لحوق نون توکیدی. ٹھیک ہے، نون تاکید ملاتے ہوئے وہ حرف علت جو ہے واپس آ جاتا ہے. امشی یاد نہیں تھا تو یہاں پر دیکھیں یا واپس آ گیا. امشی ین، لا تنسا یا تھا واپس آ گیا، لا تنسا ین. ادعو واو تھا، واو واپس آ گیا، ادعو ون. تو بہت اہم پوائنٹ ہے جی، یہ یاد رکھیں. اب آپ سے ریکوائرڈ ہے جی، آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکدا یؤکدو، اکد، اکد الافعال الاتیتا، آنے والے افعال کی تاکید آپ نے لانی ہے بنون توکید ثقیلتی، نون ثقیلہ کے ذریعے. اخرج، اخرج، اخرجن، اخرجن. ادخلو جمع کا صیغہ ہے، ادخلن، ادخلن. اجلسی، اجلسن. یہاں پر دیکھیں کیا کرنا ہے، اخرج میں یہاں پر زبر لگا دینی ہے، یہاں سے واو نکال دینا ہے، یہاں سے یا نکال دینی ہے. یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں. اخرجن، ادخلن، اجلسن، اشربانی. اکتبنا، اکتبنا تو اکتب نانی. اجری یہ فعل ناقص ہے لہٰذا یا واپس آئے گی، جرا یجری سے ہے تو ہم کہیں گے اجری ین. لا تبکی، بقا یبکی یہ بھی فعل ناقص ہے تو ہم کہیں گے لا تبکین. لا تشکو واو ہے، یہ شکا یشکو شکایت کرنا تو ہم کہیں گے لا تشکو ون. تفتحون، واو نون دونوں ڈراپ ہو جائیں گے، نارمل ہے فعل. تفتحن. احفظو یہ زبر سے چینج ہو جائے گا، احفظن. تسافرانی یہ ہے تسافرانی، یہ غلطی سے زیر لگ گیا، تسافرانی تو ہم اسے کہیں گے تسافرانی. تشربینا، تشربینا نارمل فعل مضارع ہے تو ہم اسے کہیں گے یا نون ڈراپ کر دیں گے اور ہم اسے کہیں گے تشربن تضربنا. جمع مؤنث والا سیکھا ہے تو الف ایک زائد لگائیں گے اور نون مشدد لگائیں گے، اور نون مشدد سے پہلے الف ہے تو نون مشدد کو زیر پڑھیں گے. تضرب نانی. اور لا تخرجو واو نکال دیں گے، لا تخرجن. ٹھیک ہو گیا جی. تو الحمدللہ معنی آپ کو آتے ہیں. اخرج باہر نکل، آپ زور سے کہنا چاہتے ہیں اخرج یعنی تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اخرجن، اخرجن گیٹ آؤٹ، یعنی یہ اسلوب آئے گا. ادخلو داخل ہو جاؤ، اب آپ پوری تاکید سے کہیں ادخلن، ادخلن. اجلس بیٹھنے کے لیے، پینے کے لیے، لکھنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، رونے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، پینے کے لیے، مارنے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے. تو میں نے ترجمہ بھی ان کا سامنے رکھ دیا ہے. لیں جی الحمدللہ بہت کچھ آپ کو آ رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی تمارین کو مکمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان آخری اسباق کو آسان فرمائے اور انہیں ہمیں یاد رکھنے کی اور اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.